ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر کی کچھ اہم ترین خبروں کی مختصر تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ میگھالیہ کے مشرقی جینتیا ہلز ضلع میں 5 فروری کو ایک کوئلہ کان میں غیر قانونی کان کنی کے دوران ڈائنامائٹ دھماکہ ہوا جس سے کم از کم 10 لوگوں کی موت ہوئی۔ اس دھماکے میں ایک شخص کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہے۔ حالانکہ پولیس نے اس معاملے میں فی الحال 4 لاشیں برآمد ہونے اور ایک شخص کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات انتہائی قریب ہے، لیکن ووٹنگ اور نتائج برآمد ہونے سے ٹھیک پہلے کئی وزراء ملک چھوڑنے کی تیاری کریں۔ انکشاف سرکاری پاسپورٹ اور ویزا سے متعلق درخواستوں نے کیا۔ دراصل یونس حکومت کے کئی وزراء ایک ساتھ سفارتی پاسپورٹ جمع کر رہے ہیں۔ عام طور پر حکومت سے ہٹنے کے بعد وزارت سفارتی پاسپورٹ جمع کرا رہے ہیں۔ اس سفارتی پاسپورٹ بنگلہ دیش میں وزراء اور سفارت خانے کی سینئر افسران کو جاری کیا جاتا ہے۔ ہندوستان نے امریکہ کے ان دعووں کو خارج کر دیا جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا وزیر اعظم مودی صرف روس سے تیل نہ خریدنے پر راضی ہوئے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ہندوستانی حکومت کئی بار عوامی طور پر کہہ چکی ہے کہ 1.4 ارب ہندوستانیوں کے لیے توانائی کی حفاظت کو یقینی بنانا ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ناظرین گرامی مغربی بنگال میں رواں سال اسمبلی انتخاب ہونا ہے۔ اس کے پیش نظر کانگریس کی سرکردہ لیڈران کی آج انتہائی اہم میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں تبادلہ خیال کے بعد کانگریس نے مغربی بنگال میں تنہا انتخاب لڑنے کا فیصلہ، یعنی کانگریس کسی بھی پارٹی کے ساتھ اتحاد قائم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ اس بارے میں کانگریس لیڈر مغربی بنگال معاملے کے انچارج غلام محمد میر نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے تفصیلی جانکاری دی ہے۔ ناظرین گرامی مغربی بنگال میں مسودہ ووٹر فہرست پر دعووں اعتراضات کی سماعت مکمل کرنے کی مقررہ مدت ختم ہونے میں محض 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ انتخابی شیڈول کے مطابق آئندہ 3 دنوں میں تقریباً 15 لاکھ ووٹروں کی سماعت مکمل کی جانی ہے۔ سماعت کی آخری تاریخ 7 فروری مقرر ہے، جبکہ حتمی ووٹر فہرست 14 فروری کو شائع کی جائے گی۔ کانگریس نے لوک سبھا میں صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک منظور ہونے کے بعد حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کو 4 دن تک ایوان میں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی قومی سلامتی اور دفاعی پالیسی متعلق ان کی بات سننا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہیں جان بوجھ کر روکا گیا ہے۔ ادھر مغربی بنگال اسمبلی میں 5 فروری کو SIR سے متعلق اہم قرارداد پیش کیا گیا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ریاست میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی کے خوف اور گھبراہٹ کے سبب 107 لوگوں کی موت ہوئی۔ قرارداد اسمبلی سے پاس بھی ہو چکا ہے۔ ادھر مغربی بنگال حکومت ریاست سرکاری ملازمین کے درمیان مہنگائی بھتہ تنازع پر سپریم کورٹ نے اہم فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے ریاست کے تقریباً 20 لاکھ ملازمین کو بڑی راحت دی ہے۔ عدالت نے ان ملازمین کو 2008 سے 2019 تک کا بقایا مہنگائی بھتہ دیے جانے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کے پہلے دیے گئے عبوری حکم کے مطابق بقایا DA کا 25% حصہ 6 مارچ تک دیا جائے۔ ادھر الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے بدھ 4 فروری کو اتر پردیش میں تیزی سے بڑھتے ہوئے لاپتہ لوگوں کی تعداد کے متعلق از خود نوٹس لیا اور ایک مفاد عامہ کی عرضی داخل کرنے کا حکم دیا۔ اس میں کہا گیا کہ گزشتہ 2 سالوں میں 1,08,000 سے زائد لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں، جبکہ پولیس نے صرف 9,700 معاملوں میں ہی کارروائی کی ہے۔ ادھر پٹنہ کے گرلز ہاسٹل میں نیٹ امتحان کی تیاری کر رہی طالبہ کی مشتبہ موت کے بعد اپوزیشن و عوام کی جانب سے سخت ناراضگی کے دوران آخرکار ریاستی حکومت نے ریاست بھر میں چلنے والے تمام گرلز ہاسٹلوں اور لاج کی حفاظت کے لیے سخت ہدایات جاری کی ہیں، جن کا مقصد سیکورٹی کو مضبوط بنانا، مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو روکنا ہے۔ نئی ہدایات کے تحت گرلز ہاسٹلوں اور لاج کی رجسٹریشن لازمی کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی مدھیہ پردیش کے جبل پور میں واقع اسپیشل آرمڈ فورسز کو 6ٹی بٹالین رانچی میں تقریباً 3 کروڑ روپے کے سفری الاؤنس گھپلے کا پردہ فاش ہوا ہے۔ تحقیقات سے بات سامنے آئی کہ SAF میں تعینات کچھ فوجیوں عملے نے فرضی سفری بلوں کے ذریعے اپنی تنخواہ سے 200 گنا زیادہ سفری الاؤنس حاصل کیا۔ اس معاملے میں ایک ASI رکنی کانسٹیبل، ایک مردہ کانسٹیبل سمیت 15 افراد کے خلاف رانچی پولیس اسٹیشن میں FIR درج کر لی گئی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے تقریباً 100 سال کے شخص کو قتل کے ایک مقدمے میں قصوروار ٹھہرائے جانے کے 42 سال بعد بری کر دیا۔ اس شخص کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ اپیل کے زیر التوا ہونے کی مدت اور اس کی کافی عمر ہونا راحت ملنے کے متعلقہ عوامل ہیں۔ یہ واقعہ 1982 میں ہمیرپور میں پیش آیا تھا اور مقدمے کی سماعت کے بعد ہمیرپور سیشن کورٹ نے اپیل کنندہ دھنی رام کو 1984 میں عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ ادھر ناظرین گرامی ممبئی یونیورسٹی میں اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے منعقدہ اجلاس میں ممتاز اداکار اور دانشور نصیر الدین شاہ کی شرکت کو آخری وقت میں منسوخ کیے جانے کا معاملہ سرخیوں میں۔ تعلیمی ادبی حلقوں میں معاملہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔
गुजरात के सांद में पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल शराब और हुक्का पार्टी पर छापा मारकर 80 से जायद अफराद को हिरासत में ले लिया, जबकि 2.91 करोड़ रुपए मालियत का लग्जरी सामान जब्त कर लिया गया है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी शोबे मैनेजमेंट व कॉमर्स के साबिक तालिब इल्म अल्ताफ हुसैन को अमरीकी रियासत वर्जीनिया की विलियम एंड मेरी यूनिवर्सिटी में PhD के लिए फेलोशिप के लिए मुंतखब कर लिया गया। उधर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुजवजा मुज़ाकरात की राह बिलाखिर हमवार हो गई। मुज़ाकरात की मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने के दहाने पर पहुंचने के बावजूद अब दोनों ममालिक एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए तैयार हैं। बरतानवी अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक अहम मीटिंग अब जुमा 6 फरवरी को ओमान की राजधानी मस्कत में होगी, जबकि इससे कबल तुर्किया में इसकी इनेकाद का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन अब अरब मुल्क मुंतकिल हो चुका है। मकबूजा मगरबी किनारे में क़ाबिज़ इसराइली फौज और पुलिस की मुकम्मल सरपरस्ती में इंतहा पसंद आबादकारों ने फ़िलिस्तीनी शहरियों के खिलाफ अपनी सफ़ाकियत में तेज़ी पैदा कर दी। ताज़ा तरीन वाक़या रामल्ला के मशरिक़ में वाक़ क़स्बे अत्तैबा में पेश आया, जहाँ आबादकारों ने फ़िलिस्तीनियों की गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया और दीवारों पर इश्तियालंगेज़ नस्ल परस्ताना नारे दर्ज किए, जिनमें मज़ीद हमलों की तरगीब दी गई है। इधर मकबूजा मगरबी किनारे की जनूबी शहर कलील के मगरब में वाक़ क़स्बे अव्वा में क़ाबिज़ ज़ालिम सहनी दरिंदों की फ़ौज ने एक फ़िलिस्तीनी ख़ानदान का मकान को मिस्मार कर दिया। ख़ास दुश्मन ने इस कार्रवाई के लिए बगैर इजाज़त तामीर का रिवायती और बेबुनियाद बहाना तराशा, जो कि फ़िलिस्तीनियों के अमलाक को निशाना बनाने की उसकी मुसलसल नस्ल कुशी पॉलिसी का एक हिस्सा है। इस्लामी तहरीक मज़ामत हमास के रहनुमा अब्दुर्रहमान शदीद ने उस अमरी की तस्दीक की है कि गाज़ा की पट्टी की जानिब जिलावतन किए गए साबिक़ सैर बासिल अल हयोनी की क़ाबिज़ सहनी फ़ौज की बुज़दिलाना टारगेट किलिंग कार्रवाई में शहादत इस हकीकत का सबूत है कि क़ाबिज़ सालिम सहनी दरिंदों के असीराना रिहाई पाने वाले मुजाहिदीन को खुले हदफ के तौर पर देखता है। नाज़िर ग्रामी ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने जुमेरात को क़ाबिज़ इसराइली से इसहाक हर्ज़ोग की गिरफ्तारी के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया गया। इसहाक हर्ज़ोग सिडनी के बॉन्डाई बीच पर पेश आने वाले वाक़े में हलाक होने वालों के लवाहिकीन ने ताज़ियत के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहा है। नाज़िर ग्रामी आज की बात ख़ास बात में इतना, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।